السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہمارے ناول کی جانب میری زندگی۔ آپ دیکھ لیں اپنے بیٹے کی حرکتیں، کچھ زیادہ اندازہ بھی ہے آپ کو وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ غصے سے کمرے میں آتی اس سے مخاطب ہوئی جو بیڈ پر بیٹھا بک پڑھ رہا تھا۔ کیا ہے میرے بیٹے نے؟ وہ بک ایک طرف رکھتا اس کے لیے بازو پھیلا کر مسکراہٹ دباتا بولا تو آیت نے گھور کر اسے دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے سائم بھائی کی بیٹی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ بچی اتنا خوفزدہ رہتی ہے، اس سے یہ کیا بات ہے بھلا؟ آیت نے شاویر کی موجودگی میں ارسلہ کا ڈرنا محسوس کیا تھا اور شاویر کے اشارے دیکھ کر وہ ماں ہو کر بھی شرمندہ ہوئی تھی۔ اس لیے وہ ڈائریکٹ عالم کے پاس آئی تھی تاکہ اس سے شکایت لگا سکے۔ عالم کے اشارے پر وہ اس کے قریب آئی تھی اور اس کے حصار میں بیٹھی۔ تمہیں کیسے لگا کہ شاویر اسے ڈرا رہا ہے یا اس کا جینا حرام کر رہا ہے؟ عالم اب سنجیدہ ہو چکا تھا کیونکہ وہ خود بھی ان دنوں شاویر کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا جو ضرورت سے زیادہ ریلیکس تھا۔ عالم میرے سامنے وہ آیا تھا۔ اس وقت ارسلہ میرے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی تھی، پھر وہ کچھ بولی تک نہیں اور شاویر کی طرف دیکھا میں نے تو وہ اسے گھور رہا تھا اور اشارے کر رہا تھا۔ آیت نے کچھ وقت پہلے کا واقعہ سنایا۔ تم پریشان مت ہو، لڑکا ہے وہ اور لڑکے یہ سب کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، عالم نے ریلیکس انداز میں کہا تو آیات نے بے یقینی اور افسوس سے اسے دیکھا۔ بیٹوں کے معاملے میں سوچ بہت کشادہ نہیں ہو رہی ہے آپ کی؟ وہ ذرا خفگی سے بولی تو عالم مسکرایا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ تو تم چاہتی ہو کہ بیٹوں کو کہوں پردہ کر لے کر کے کمرے میں چھپ کر بیٹھے رہے؟ لڑکی یہ سب کرتے ہی رہتے ہیں آیات، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ عالم نے پہلے مزاح کیا پھر سنجیدگی سے بولا تو آیات نے دکھ سے اسے دیکھا۔ ساری پابندیاں تو مجھ پر ہی تھی نا، اب بیٹوں کی بات کرو تو کہتے ہیں مجھے ان پر یقین ہے، اب بیٹیوں کی بات کرو تو کہتے ہیں مجھے ان پر یقین ہے، اور بیٹے تو ویسے ہی لڑکے ہیں، انہیں کیوں کرو روکیں کس غلط حرکت سے؟ انہیں کیوں روکیں کسی غلط حرکت سے؟ آیت نم آنکھوں سے ناراضگی کے ساتھ بولی تو عالم نے اسے زور سے خود میں پھینچا۔ تم پر بھی بے جا پابندی نہیں تھی آیت، جو ضروری تھا وہی کیا میں نے۔ تم بہت نازک اور ڈرپوک تھی تو مجھے بہتر نہیں لگتا تھا کہ تمہیں باہر بھیجنا، لیکن میری بیٹیاں بہادر ہیں، اپنی حفاظت کر سکتی ہیں، اس لیے ان کی جانب سے بے فکر ہوں اور ان کے ساتھ کوئی کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ سب جانتے ہیں وہ کس کی بہنیں ہیں اور کس کی بیٹیاں۔ اس نے سچ کہا تھا، آیات بھی اس کی بات پر اتفاق کرتی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ مگر عالم مجھے ڈر لگتا ہے بیٹیوں کے نصیب سے، وہ دونوں جتنی بھی بہادر ہوں بہت معصوم ہے، خاص کر عقیدت بہت نازک ہے۔ عالم مجھے اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اداسی سے بولی تو عالم نے گہرا سانس لیا اور اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ جانتا ہوں وہ بہت نازک ہے مگر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں میری جان، انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں گے۔ عالم نے اسے تسلی دی تو آیات نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم کیا کر رہی تھی نیچے ابھی تک؟ جانتی ہو نا میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ عالم اس کی سوچ بدلنے کی خاطر بولا تو آیات اسے بتانے لگی کہ وہ نیچے کیا کر رہی تھی۔ دیر کیوں کر دی تم نے؟ جانتی ہو نا مجھے سخت نفرت ہے انتظار سے۔ شاہ اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا جب وہ خود کو اچھے سے میرون چادر میں چھپاتے اس کے قریب آئی تھی۔ شاہ آج بابا گھر تھے، وہ جب بھی فری ہوتی ہیں وہ ہم سب کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ آج میرا گھر سے نکلنا مشکل تھا مگر میں اب بھی مشکل سے آ گئی ہوں کیونکہ مجھے معلوم تھا آپ مرض ہوں گے۔ وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہوتی بولی تو شاہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یوں تڑپا کر سکون ملتا ہے تمہیں گلاویز؟ وہ غصے سے بھڑکتا بولا تھا مگر لہجے میں ہنوز ٹھہراؤ تھا۔
حریم اس سے تھوڑا مزید دور ہوئی تو شاہ نے کاٹ دار نظروں سے اسے دیکھا اور قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ حریم جانتی تھی غصے میں شاہ ضبط کو دیتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اگر اسے دیر ہو چکی تھی تو اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مگر اب وہ آ چکی تھی اور شاہ کو سنبھالنا تھا اسے۔ شاہ میں معافی چاہتی ہوں، آپ سے آئندہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی، پلیز اب غصہ نہیں کریں نا مجھ پر، آپ واقف ہیں مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے، وہ بحرائی آواز میں بولی تو کیونکہ وہ کبھی بھی شاہ کا غصہ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے ڈرتے دیکھ کر اور اس کی بات پر قائم نہ گہرا سانس لیتے خود کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اچانک ہی شاہ نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچ کر خود سے لگایا اور اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپائے گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کی حرکت پر حرم کی سانسیں سوکھی تھی۔ وہ اب مکمل کانپ رہی تھی مگر اسے دور نہیں جھٹک سکتی تھی، اس لیے بمشکل اس سے لگی رہی تھی۔ شاہ کی گرفت بہت سخت تھی۔ حریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ہلکا سا جھنجھوڑا تو ارسلان شاہ ہوش میں آیا تھا اور اسے نرمی سے الگ کیا۔ مت مجبور کیا کرو مجھے اتنا کہ کچھ کر بیٹھوں اور تمہارا یقین توڑ دوں۔ ارسلان شاہ بے بسی سے بولا تو حریم نے محبت سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا گئی۔ پھر اچانک سے سمن شاہ کی بات یاد آئی تو اس نے بے بسی سے خان کو دیکھا تھا، جانتی تھی اب اس بات پر وہ سرے سے بھڑک اٹھے گا۔ شاہ آپ جانتے ہیں آج دادو کہہ رہی تھی کہ جلدی ہی میرا نکاح حسن۔ خاموش خاموش رہو گل، اور ان گلابی پگڑیوں سے کسی کا نام مت لینا۔ ارسلان خان کے علاوہ اگر میرے علاوہ کسی کا نام لیا تم نے تو یاد رکھنا اس انسان کو تباہ و برباد کر دے گا تمہارا شاہ۔ وہ اس کے لبوں سے کسی اور مرد کا نام سن کر ہی اپنے اصل روپ میں آ گیا تھا۔ اس کا لہجہ دوبارہ سخت ہوا تو حرم نے کپکپاتے ہاتھ اس کے شانوں پر رکھے اور سر اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میں کیا کروں بتائیں مجھے، میں خود آپ کے بغیر کسی کے لیے نہیں سوچ سکتی، مگر ہم دونوں جانتے ہیں میرا بچپن سے رشتہ طے ہو چکا ہے۔ میرے پھپھو کے بیٹے سے میں بابا کا یقین نہیں توڑ سکتی۔ خان میں کیا کروں؟ وہ بہت بے بس تھی اس وقت۔ شاہ سمجھتا تھا اس کا غم۔ میری جند تم کیوں پریشان ہوتی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کہا ہے نا کہ بس ایک دفعہ الیکشن ہو جانے دو، پھر پوری عزت و محبت سے تمہیں بیاہ کر لاؤں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ارسلان شاہ اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتا بولا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حریم کے گلے کے گہرے کاٹ پر گئی شاہ نے آنکھیں پھیری تھی۔ چادر ٹھیک کرو اپنے حسن کو چھپا کر رکھا کرو، وہ ذرا سختی سے بولا تو حریم میں جلدی سے چادر ٹھیک کی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی تھی۔ آئندہ تم خود ڈرائیو کر کے یونیورسٹی نہیں جاؤ گی گل، یہ میرا حکم ہے۔ وہ دو بھائی ہیں تمہارے اور ایک عدد باپ بھی، تو کسی کو کہہ دیا کرو تمہیں ڈراپ کر دیا کریں گے۔ لڑکیاں یوں اکیلی کہیں نہ ہی آئے جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ آج دیکھا میں نے تمہیں، اور یقین جانو مجھے بہت ضروری کام نہ ہوتا تو وہیں روڈ پر تمہاری کلاس لیتا۔ میری محبت، میرا عشق ہو، تم شادی تک اپنی حفاظت کر لو، شادی کے بعد تمہارا خان کر لے گا۔ ارسلان کو یاد آیا تھا کہ آج اس نے حریم کو یونی جگہ دیکھا تھا۔ یاد آتے ہی اسے اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا، اس لیے اس نے کوشش کر کی نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ جانتا تھا غصہ کرے گا تو وہ ڈر جائے گی، اس لیے بہت نرمی سے وہ اپنی بات کر گیا تھا۔ اس کی بات پر حریم نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ شاہ آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں میری آزادی برداشت نہیں ہے آپ کو، آپ میرے پر کاٹنا چاہتے ہیں، وہ ناراضگی سے بولی تو شاہ نے خون اشام نظروں سے اسے دیکھا تھا جس پر وہ خفگی سے منہ موڑ گئی تھی۔ مجھے پسند ہے خود ڈرائیو کر کے جانا، بہت مشکل سے اجازت لی تھی میں نے بابا اور بھائی سے، تو پلیز مجھے اس چیز سے نہیں روک سکتے آپ؟ وہ ذرا غصے سے بولی تو ارسلان شاہ نے گہری نظر اس پر ڈالی جیسے جانچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہت معصوم ہو تم، خیر میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب بحث نہیں ہوگی۔ گاؤں کی حد تک ٹھیک ہے، تمہارا جو دل کرے کرو، مگر گاؤں سے باہر تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، یہ یاد رکھنا، آئندہ نہیں کہوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، اس کے لہجے میں نرمی بالکل نہیں تھی۔
حریم نے نم آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کے لیے میری بات یا خواہش اہمیت رکھتی ہے کہاں؟ شاہ، آپ نے بس اپنی کرنی ہوتی ہے اور مجھے منوانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں نہ رہ سکتی آپ کے بغیر۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، وہ دکھی ہوتی بولی تو شاہ نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ جانتی ہوں جب تم اتنی خوبصورت بن کر میرے پاس آتی ہو تو تمہاری معصومیت اور اپنی ذات سے خوف آتا ہے مجھے۔ دل کرتا ہے تمہیں کہہ دوں آئندہ نکاح سے پہلے میرے سے مت آنا، مگر مجبور ہوں تمہیں دیکھے بنا میری رات کسی سزا کی مانند گزرتی ہے۔ وہ سحر انگیز لہجے میں بولا تو حریم شرما کر مسکراتی تھی۔ اب اندھیرا ہو رہا ہے ماما ڈانٹیں گی تو کیا میں چلی جاؤں اب؟ وہ آہستہ آواز میں بولی تو شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ 10-15 منٹ آ کر احسان ہی کیوں کرتی ہو مجھ پر؟ ہاں، روز کی ایک ہی بات، اندھیرا ہو رہا ہے۔ وہ شعلہ بنا بھڑکا تو حریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ رات ہو رہی ہے شاہ، اب میرا جانا ضروری ہے، پلیز سمجھیں اس بات کو۔ وہ نرمی سے بولی تو شاہ نے ایک لمبی سانس لی اور اس پر گہری نظر ڈالی جیسے اسے اپنے اندر اتارا ہو۔ چلی جاؤ، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو حریم سر ہلا کر پلٹ گئی تھی، جبکہ شاہ وہیں سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوئی تو ارسلان شاہ نے اپنی پراڈو کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ کاش مجھے سچ میں تم سے محبت نہیں ہوئی ہوتی حرم عالم شاہ، کاش محبت نہ کر بیٹھتا تو یہ ڈرامہ رچانا آسان تھا میرے لیے، مگر کیا کروں؟ ارسلان شاہ قبول کرتا ہے کہ وہ حریم شاہ سے محبت کر بیٹھا ہے، جو صرف اس کے انتقام تھی، لیکن انتقام تم سے نہیں تمہارے باپ سے لینا ہے مجھے، تو کیوں نہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس سے الگ کر دیا جائے؟ ہاں، یقیناً یہ انتقام بہت اچھا ہوگا۔ عقیدت جاؤ کچن میں بھائی کے لیے پانی لاؤ۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے جب ارشمان داخل ہوا اور سیدھا آ کر صوفے پر آیات کے پاس بیٹھا تھا۔ ارشمان زمینوں کا چکر لگا کر شام کو گھر لوٹا تھا۔ وہ کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گھر آیا ہوا تھا، ورنہ سارا سال تو اس کا گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ جی ماما، میں لاتی ہوں، وہ کہتی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ حریم کدھر ہے؟ کافی دیر سے نظر نہیں آ رہی، شاہ وی سنجیدگی سے بولا تو سب نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گئی ہوگی، کال کرو اسے، فوراً گھر آئے، رات ہو رہی ہے۔ عالم سنجیدگی سے بولا تو شاہویر نے سر ہلا دیا تھا اور اس کا نمبر ملا کر کان سے لگایا ہی تھا کہ تب ہی وہ بھی لاؤنج میں آئی تھی۔ اسے چادر میں دیکھ کر سب کو خوشی ہوئی کہ وہ خود کو ڈھانپ کر باہر گئی تھی۔ وہ ایسا کم ہی کرتی تھی۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتی نائلہ بیگم کے پہلو میں بیٹھی تو آیات نے گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حریم، اس وقت کہاں گئی تھی تم؟ آیا سختی سے بولی تو وہ گھبرائی تھی۔ ماما، میں پری کے گھر گئی تھی، وہ پرسوں سے یونی نہیں آ رہی تو مجھے لگا ہمارے بیمار ہے اس لیے۔ اس نے دوست کا نام لیا تھا اور فوراً جھوٹ گڑا تھا۔ غلط بات ہے حریم، آئندہ اس وقت آپ کہیں نہیں جاؤ گی، سارا دن تھا نا تمہارے پاس، تم صبح چلی جاتی اس کے گھر، یہ کوئی وقت ہے؟ عالم بھی سنجیدگی سے بولا تو حریم سر ہلا کر نظریں جھکا گئی تھی۔ بھائی بھی تو جاتے ہیں نا؟ وہ نم آواز میں ہلکا سا منمنائی تو آیات نے گھور کر عالم کو دیکھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ بھائی آپ کے لڑکے ہیں، لڑکیاں نہیں، وہ باہر جائیں، چاہے اس وقت جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں، مگر آپ لڑکی ہیں، آپ کو یوں بے گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یوں بے گانہ نہیں چھوڑ سکتے۔ عالم نے پہلی دفعہ حریم سے زیادہ سختی سے بات کی تھی۔ لیکن بابا، بس خاموش ہو جاؤ اب، بابا نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ آئندہ تم اس وقت باہر نہیں جاؤ گی تو بات ختم۔ حریم، میری بات کان کھول کر سن لو، آئندہ ایسا ہوا تو بابا تو شاید تمہیں چھوڑ دے، میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا۔ شاہ ویر بھی غصے سے بولا تو حریم نے دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ سبھی اسے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے۔ اس نے رحم طلب نظروں سے نائلہ شاہ کو دیکھا تھا تو انہوں نے اشارے سے عالم کو اور شاہویر کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ ماما، میں روم میں جا رہا ہوں،
ارشمان کہتا اٹھنے لگا تو آیت نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بیٹا کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پہلے ہی بہت کم وقت ملتا ہے تمہیں، آیت نے محبت سے کہا تو وہ ٹھہر گیا تھا۔ ارشمان بات کرتی ہیں تم سے، مجھے ابھی کرو یا بعد میں؟ عالم سنجیدگی سے بولا تو ارشمان نے ایک نظر شاویر کو دیکھا جس نے شانے اچکائے، پھر وہ عالم کی جانب متوجہ ہوا۔ جی بابا بولے، وہ سنجیدگی سے بولا، مرحا کو تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میں منگنی کو بہت وقت ہو گیا ہے، اب نکاح ہو جانا چاہیے، اگلا بار آؤ گے تو رخصتی بھی ہو جائے گی، پھر اپنی ذمہ داری ساتھ رکھنا۔ عالم سنجیدگی سے بولا تو ارشمان دھیما سے مسکراتا، پھر خود کو قابو کر گیا تھا۔ مرحا اور اس کا رشتہ بہت پہلے سے ہو چکا تھا اور اسے مرحا بہت پسند تھی۔ مگر بابا اتنی بھی کیا جلدی ہے، نکاح تک ٹھیک ہے مگر ابھی رخصتی نہیں ہوگی، اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اس کی پوسٹنگ جہلم میں ہونی تھی اب تو، اس لیے وہ چاہتا تھا ابھی رخصتی کی بات ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بس اس دفعہ نکاح کر کے جاؤ گے تم، عالم نے بات ختم کی۔ بابا میں بڑا ہو تو پہلے میری شادی ہونی چاہیے، شاویر نے مصنوعی خفگی سے بولا تو عالم نے اسے گھورا۔ تم اکیلے میں ملنا مجھے، تمہاری ماما بہت شکوے کر رہی ہیں آج کل کہ تم بس بھی کریں، سب کے سامنے تو پول مت کھولیں، وہ جلدی سے عالم کو ٹوکتا بولا تو عالم خاموش ہوا۔ عقیدت بیٹے کوئی پریشانی ہے کیا، تم اتنا خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ سمن شاہ عقیدت سے مخاطب ہی جو سنجیدہ سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نہیں دادو، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرا کر کہتی آیت کو مزید الجھا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سب نے ہی نوٹ کی تھی، خاص کر ارشمان نے۔ اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی، وہ محسوس کر رہا تھا اسے کوئی ٹینشن ہے، اب اس نے اس سے بات کرنے کا عزم کیا۔ چلے میں کھانا لگواتی ہوں، آپ سب بھی آ جائیں، آیت اٹھ کر بولی تو سب نے سر ہلائے۔ صبح تم چاروں روم میں آؤ گے، کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے، عالم اپنے بچوں سے مخاطب ہوا تو چاروں نے جی کہا تھا۔ پھر وہ لوگ ڈائننگ پر کھانے کے لیے آ گئے تھے۔ سائم عالم کا ایک بہت خاص ملازم تھا جو کافی عرصے اسے حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اس کی بیوی اور ایک بیٹی ارسلہ بھی یہیں رہتی تھی۔ ان دونوں کا کام تھا کہ وہ حویلی میں آیت کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ویسے تو پہلے ہی حویلی میں بہت ساری ملازمائیں موجود تھیں، مگر یہ دونوں بھی اپنی خوشی سے آ جایا کرتی تھی۔ نہ ہی آیت نے انہیں کبھی ملازمہ سمجھا تھا اور نہ ہی محسوس ہونے دیا تھا۔ عقیدت تو ارسلہ سے بہت دوستی بھی رکھتی تھی، جبکہ حریم کو بھی وہ خوبصورت سی نازک سی لڑکی پسند تھی۔ اس کو دیکھ کر کہیں سے بھی لگتا تھا وہ عام سے گارڈ کی بیٹی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل کسی تازہ کھلتے گلاب کی مانند تھا۔ بچپن سے ہی شاویر کی نظر وہ خود پر محسوس کرتی آ رہی تھی۔ جہاں شاویر عالم شاہ 26 سال کا تھا، وہاں ارسلہ صرف 19 برس کی تھی۔ بچپن میں تو وہ اس کی نظریں محسوس کم ہی کرتی تھی، مگر جوانی کے بعد وہ بہت شدت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ ان نظروں میں کتنی پاک جذبے ہیں، مگر اسے شاویر سے جانے کیوں بہت ڈر لگتا تھا۔ اس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتے اسے بہت ڈرا کر رکھتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے تنگ کرنے لگا تھا تو ارسلہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ اچھا تھا بھی، ہینڈسم بھی تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کوئی جذبات نہیں رکھ سکتی تھی۔ جو بھی تھا وہ ملازمہ تھی ان کے گھر کی، اس طرح کی سوچ پال کر اپنی یا اپنے باپ کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کل شاویر نے آیت کی موجودگی میں اسے بہت چھیڑا تھا تو آج اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی وہاں جانے کی۔ ارسلہ، آیت باجی تمہیں بلا رہی ہیں، جاؤ بات سن آؤ ان کی۔ نبیلہ سائم کی بیوی حویلی سے ہو کر آئی تھی تو اس نے آیت کا پیغام اس تک پہنچایا۔ جی امی، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور حویلی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے دل میں دعا کی کہ اس جلاد سے سامنا نہیں ہو اس کا۔ لاؤنج میں داخل ہوئی تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کچن میں آئی تو وہاں ملازمہ کام کر رہی تھی۔ اس نے آیت کا پوچھا تو اس نے کہا وہ اوپر ہے۔ ویسے تو اس وقت سب ہی باہر ہوتے تھے، عقیدت اور حرم یونیورسٹی، جبکہ عالم آفس شاہویر کا جب دل کرتا تھا چلا جاتا تھا، ورنہ زمینوں کو دیکھ لیتا تھا۔ صرف آیت، نائلہ اور سمن شاہ ہی ہوتی تھی حویلی میں۔
ارسلہ آیات کے روم کے دروازے پر آئی تھی اور اس نے دستک دی تو آیات نے اندر بلایا تھا۔ سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ارسلہ کا بس نہیں چلا کہ کہیں بھاگ جائے۔ سامنے ہی شاویر عالم شاہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ گہری نظروں سے اس کے وجود پر تھیں۔ ارسلہ کے لیے ان نظروں کو سہنا محال ہو رہا تھا۔ رک کیوں گئی بیٹا، آؤ بیٹھو۔ آیات نے شاویر کو گھورا تو وہ نظر اس سے پھیر گیا تھا۔ آنٹی، آپ نے کچھ کہنا تھا؟ وہ آیات کی جانب دیکھتی بولی تو آیات نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹھو گی، پھر بات کرتی ہوں نا۔ آیات نرمی سے بولی تو وہ ایک بھی نظر شاویر پر ڈالے بغیر ایک طرف رکھے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ شاویر سنجیدگی سے اس کے چہرے کو گھور رہا تھا جو اسے شدید گھبراہٹ میں ڈال رہا تھا۔ بیٹا، تم نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ کیوں نہیں لیا؟ تمہیں پڑھنے کا شوق نہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ آیت کے سوال پر اسے وہ آسودگی سے مسکرا دی تھی۔ شوق بہت تھا مجھے پڑھنے کا، مگر امی اور بابا نے انکار کر دیا ہے کہ مزید تعلیم کے لیے شہر رہنا پڑے گا مجھے، اس لیے بس چھوڑ دی تعلیم۔ وہ نظریں جھکا کر بولی تو آیات کو دکھ ہوا۔ تو کس نے کہا ہے شہر میں رہو؟ عقیدت اور حرم جاتی ہے، روزانہ انہی کے ساتھ جایا کرو۔ میں آج ہی عالم سے بات کرتی ہوں، وہ سائم بھائی سے بات کر لیں گے تو کل ہی تمہاری ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ویسے بھی گھر میں سارا دن اداس رہتی ہو، باہر جاؤ گی تو مینٹلی فریش ہوگی۔ آیات پیار سے بولی تو ارسلہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی آیات اسے اتنی بڑی خوشخبری دے دے گی۔ آنٹی، آپ کا بہت شکریہ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے یونیورسٹی میں پڑھنے کی، جتنا پڑھ لیا ہے بہت ہے۔ ابھی وہ آیات کا شکر ادا کرتی جب شاہویر نے سختی سے اسے ٹوکا، جبکہ نظریں ابھی بھی اس کی معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ جو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں، اس کی بات پر پل میں اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے شکوہ کناں نظروں سے شاویر کو دیکھا تھا، جس پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ شاویر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں کہہ رہے ہو اس طرح؟ آیت نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو شاہویر کو ڈپٹا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں مما، کوئی ضرورت نہیں اسے مزید پڑھنے کی، گھر میں ہی رہے۔ وہ اب تھوڑی نرمی سے بولا تھا۔ آیت نے پہلے اسے دیکھا جو اب رونے والی ہو رہی تھی۔ آیت کو اس میں بالکل اپنا آپ نظر آیا تھا۔ کیوں نہیں پڑھ رہی یہ؟ ہاں، عقیدت اور حرم بھی تو پڑھ رہی ہے نا، انہیں تو کبھی نہیں روکا تم نے؟ آیت نے ذرا خفگی سے کہا تو شاویر اٹھ بیٹھا تھا۔ ماما، جس طرح بابا نے آپ کو نہیں پڑھنے دیا تھا، اسی طرح میں بھی اسے نہیں پڑھنے دوں گا۔ وجہ آپ کی دفعہ بھی یہی تھی کہ آپ بہت معصوم تھی، اور اب بھی یہی ہے کہ یہ بھی بہت معصوم ہے۔ آج کل کے انوائرمنٹ میں یہ باہر نہ ہی جائے تو بہتر رہے گا۔ عقیدت اور حرم بھی بے شک لڑکیاں ہیں، مگر وہ سمجھدار ہیں اور بڑی ہیں۔ اس سے دونوں کا تقریباً آخری سیمسٹر چل رہا ہے۔ اب تک اگر انہوں نے اپنے خیال رکھا ہے تو آگے بھی رکھیں گے، مگر اسے بالکل ایسا کچھ نہیں ہونا، بلکہ خود کے ساتھ کچھ کروا بیٹھے گی یہ محترمہ، پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر آنسو بہائیں گے۔ شاہویر کچھ زیادہ ہی غصہ ہوا تھا، شاید اس بات پر، اس لیے بھڑکتا ہوا بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ آیات اور ارسلان دونوں خاموش ہو گئے۔ عالم مجھ پر مکمل حق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے نہیں پڑھنے دیا تھا یا کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دیا، مگر شاہویر، تم اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس کی زندگی ہے، چاہے وہ جو بھی کرے، تم آئندہ مداخلت نہیں کر سکتے۔ آیات غصے سے بولی تو شاہویر نے گھور کر اس بیچاری کو دیکھا تھا جو سہم چکی تھی اس کی باتوں پر۔ ماما، تو اب آپ چاہتی ہیں پہلے کوئی رشتہ بناؤں پھر یہ بات کروں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے آیات کو دیکھ کر پوچھا تو آیات نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح کروا دیں، اس سے میرا پھر تو مکمل حق ہوگا نا اس پر مجھے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، جبکہ ارسلہ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا، آنکھیں بالکل جھک گئی تھی۔
وہ سخت شرمندہ ہو رہی تھی۔ اس کے بات پر اتنی بے باکی کی امید نہیں تھی اسے شاویر سے، جبکہ آیت نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، مگر اس حیرت میں خوشی بھی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو تم؟ نکاح کرو گے ارسلہ سے؟ دونوں ماں بیٹے شاید اس کی موجودگی کو بھول چکے تھے۔ لیکن اتنا ظلم نہیں کرتے، ابھی اس پر تھوڑی بڑی ہو جانے دیں اسے۔ شاہویر مسکرا کر اس کی جانب دیکھتا بولا، جو سرخ ہو چکی تھی وہ تیزی سے اٹھی کمرے سے بھاگی تو آیات نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ بول ہی گئی تھی کہ ارسلہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ ظلم کی کیا بات ہے؟ تم نکاح کر لو، پھر سارے حق ہوں گے تمہارے پاس۔ چاہے کہیں بھی مت جانے دینا، خود سے لگا کر رکھنا اسے۔ آیت تو جیسے خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، بیٹی کی خواہش نے جیسے اس کے دل کی خواہش پوری کی تھی۔ پہلے بابا کو منانا ہوگا، اور آپ تو جانتی ہیں وہ کہیں گے پہلے کوئی کام کاج کرنے والے بنو۔ شاہویر نے عالم کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو آئے نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ میری جان، تم سوچ بھی نہیں سکتے ماں کو کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے۔ تم بس خود کو تھوڑا بدل لو، باقی عالم سے میں آج ہی بات کرتی ہوں۔ آیات سنجیدگی سے بولی تو شاہویر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، ابھی میں چلتا ہوں، آفس جانا پڑے گا تاکہ بابا نوٹ کرے میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ایک آنکھ دبا کر کہتا اٹھا تو آیت نے گھور کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ شام کو عقیدت اپنے کمرے میں موجود تھی جب دستک دے کر ارشمان اندر آیا تھا۔ عقیدت اس وقت پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر کتابیں ایک طرف کرتی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ بھائی، کوئی کام تھا؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا تو ارشمان نے نفی میں سر ہلایا۔ ارشمان ان بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج رکھتا تھا۔ وہ بہت کم ہی کسی سے بات کرتا تھا، ہاں مگر عقیدت سے وہ بہت محبت کرتا تھا اور یہ سب جانتے تھے۔ کسی کام کے بغیر نہیں آ سکتا اپنی گڑیا کے کمرے میں؟ وہ محبت سے بولا تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ بہت یاد کرتی ہوں میں آپ کو، مگر آپ کتنے کتنے دن نہیں آتے ہیں حویلی۔ آپ پوسٹنگ یہیں کروا لینا بھائی، عقیدت پیار سے بولی۔ دراصل ارشمان آرمی میں تھا، وہ زیادہ تر وہ گھر سے دور ہی ہوا کرتا تھا۔ اس کی جانب سے سب سے زیادہ پرابلم آیت اور عقیدت کو ہی تھی، دونوں سے اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی اپنی جان کو بہت یاد کرتا ہوں، مگر مجبوری ہے نا، میری ایک ہی جگہ پوسٹنگ تھوڑی رکھ سکتا، چینج ہوتی رہتی ہے۔ ارشمان اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتا محبت سے بولا تو اس نے سر ہلایا۔ مرحا سے بات ہوئی آپ کی؟ اس نے مسکرا کے سوال کیا تو ارشمان نے مصنوعی سختی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوئی، مگر بابا کہہ رہے تھے کل پرسوں انوائٹ کریں گے انہیں، تو ہو جائے گی ملاقات۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو اس نے سر ازبات میں ہلایا۔ ایک بات پوچھوں؟ ارشمان سنجیدگی سے بولا تو اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، پھر بمشکل ازبات میں سر ہلایا۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں عقیدت؟ میں کب سے نوٹ کر رہا ہوں تم پہلے کی طرح خوش بھی رہتی، پریشان سی ہوتی ہو۔ ارشمان نے سنجیدگی سے پوچھا تو عقیدت نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں بھائی، سچ میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ نظر جھکا کے بولی تو اس نے جانچتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ عقیدت جو بھی بتا دو مجھے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں میری جان، بھروسہ ہے نا اپنے بھائی پر؟ ارشمان اسے خود سے لگا کر محبت سے بولا تو عقیدت پریشانی سے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ بتاؤ بچے، ارشمان نرمی سے بولا تو عقیدت نے گہرا سانس لیا تھا۔ بھائی، ایک لڑکا مجھے تنگ کر رہا ہے کچھ دنوں سے، وہ یونی میں بدتمیزی کرتا ہے۔ عقیدت آنکھ بند کرتی چہرہ اس کے سینے میں چھپائی بولی تو ارشمان نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ بات اسی نوعیت کی ہوگی۔ میری جان، بابا کو بتانا چاہیے تھا نا تمہیں، کب سے تنگ کر رہا ہے؟ ارشمان نرمی سے بولا۔ 5-6 دنوں سے، اور مجھے بابا سے ڈر لگتا ہے، بابا پھر اسٹڈی کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے، اس نے پریشانی سے کہا تو ارشمان نے اس کے گرد نرم حصار بنایا تھا۔ عقیدت، چندہ تم بابا سے کہتی تو صحیح، بابا ضرور حل کرتے تمہاری پرابلم۔ خیر،
نام بتاؤ اس کا، میں خود نپٹ لوں گا اب۔ ارشمان کے پوچھنے پر اس نے اس لڑکے کے مطابق تمام تفصیلات اسے بتائیں۔ آئندہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو مجھے کال کر دینا، میں بابا سے بات کر لوں گا، یا شاید ویر سے بات کر لیتا، یا شاویر سے بات کر لیا کرو، ڈرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس نے عقیدت کی پیشانی پر پیار کرتے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنے آپ کو بالکل ٹینشن فری محسوس کر رہی تھی۔ پلیز بھائی، آپ کسی سے شیئر مت کیجیے گا۔ وہ سر جھکائے دکھی ہوتی بولی تو ارشمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیر، اب باہر آؤ، سب کے پاس رہا کرو، زیادہ ٹائم روم میں بند رہنے سے مزید دماغ پر ٹینشن سوار ہوتی ہے، ماما سے باتیں کیا کرو، حریم کے ساتھ رہا کرو، وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ جی بھائی، میں آتی ہوں، وہ کہتی اٹھی اور دونوں ساتھ باہر لاؤنج میں آئے تھے۔ حدید کی کال آئی تھی کہ وہ لوگ حسن اور حریم کا نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ارشمان کے ساتھ ہی رات کو آیات روم میں آئی تو شاویر ارشمان بھی عالم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ماحول سیریس تھا، تبھی وہ بھی بیٹھی تو عالم نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اس نے عالم سے سوال کیا۔ ظاہر بات ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی تمہیں یا حرم کو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رشتے بہت پہلے سے طے تھے۔ میں نے حدید کو جواب دیا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عالم دو ٹوک لہجے میں بولا تو آیات نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹی کو خود ہی بتائیں گے، اب یہ میں نے آپ لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑنا۔ بیٹی کو خود ہی بتائیں گے آپ، یہ میں نے آپ لوگوں کے معاملات میں نہیں پڑنا۔ آج جان چھڑواتے ہوئی بولی تو اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ شاویر کا نکاح بھی کر ہی دیتے، عالم یہ بڑا ہے ان دونوں سے۔ آیات نے شاویر کی جانب دیکھتے کہا جو سیل میں تھا۔ اس کی بات پر عالم نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں تمہارے اس صاحبزادے کے؟ عالم مصنوعی غصے سے بولا تو شاویر نے فوراً سیل رکھا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہم دونوں کو ہی ارسلہ بہت پسند ہے اور آپ بھی انکار نہیں کریں گے عالم، وہ بہت پیاری سی معصوم سی بچی ہے۔ آیت اس کے ہاتھ تھام کر بولی تو عالم نے گھور کر شاویر کو دیکھا۔ وہ تو پیاری ہوگی، مگر یہ کہاں سے معصوم یا پیارا ہے؟ بچی کی قسمت کیوں خراب کرنا چاہتی ہو آیت؟ اس کے لیے تو کوئی بابا پلیز یار، اسے کسی اور کے ساتھ مت ملائے گا، وہ میری ہے اور میری ہی رہے گی، پھر چاہے قسمت خراب ہو یا ٹھیک۔ شاویر سنجیدگی سے بولا تو عالم میں سر ہلایا اور آیت کے گرد حصار بنا لیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں سائن سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ تینوں نکاح ساتھ ہوں گے۔ ارشمان تمہاری اگلی پوسٹنگ کہاں ہے؟ عالم نے بات ختم کی، پھر ارشمان سے مخاطب ہوا۔ ڈونٹ نو بابا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پھر آیات کی پیشانی پر پیار کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ پہلے کم اکڑ تھی اس میں جو اب آپ نے اسے فوجی بنا دیا، اب تو ہمیں منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کے جاتے ہوئے شاویر عالم سے بولا تو آیات اور عالم دونوں نے اسے گھورا تھا۔ خود بھی کچھ بن جاؤ نا، یا باپ کا چلا یا بزنس ہی ڈبانا ہے صرف؟ عالم نے طنزیہ انداز میں کہا تو شاویر نے آنکھ ونک کی اور مسکرایا۔ میری خواہش ہے کہ میں سب سے پہلے باپ بنوں، خود جیسے شریف سے بچے کا۔ شاویر مذاق کرتا بولا تو عالم نے اسے کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ منہ بناتا اٹھ کر چلا گیا۔ میری جان کو کیا ہوا ہے، کیوں خاموش ہو؟ عالم آیات کو اداس دیکھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتا بولا تو آیات نے اس کی جانب دیکھا۔ حریم کو خود سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں عالم، مجھے بہت عزیز ہے اپنی بیٹیاں۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو عالم نے اسے خود سے لگایا۔ یہ رسم میں دنیا ہے چندہ، ہر بیٹے کو دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، عروج بھی گئی تھی نا، اب حریم کو عقیدت کو بھی جانا ہے، مگر ہم اپنے بیٹوں کے لیے پیاری پیاری بہویں لا رہے ہیں، وہی میری جان کی بیٹیاں ہوں گی اب۔ عالم محبت سے بولا تو آیت نے اس بات میں سر ہلایا۔ 3 دن ہو گئے تھے، آج وہ ارسلان شاہ سے نہیں مل پائی تھی، اسے عالم سے معلوم ہو چکا تھا کہ 8 دن بعد اس کا نکاح ہے۔
وہ خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ شاہ الیکشن کی وجہ سے زیادہ ووٹنگ حاصل کرنے کی خاطر لاہور گیا تھا، وہاں جلسے تھے۔ اسے گئے 3 دن ہو گئے تھے اور حریم جانتی بھی نہیں تھی اس نے کب واپس آنا ہے۔ وہ بہت بے چین تھی کہ کیا کرے اب اگر وہ نکاح تک نہ آیا۔ حریم نے کئی بار اس کا نمبر ڈائل کیا مگر بند تھا، یا اس نے جان بوجھ کر بند کیا رکھا تھا۔ حریم کا دل دو ٹکڑے ہو رہا تھا، وہ کیسے کسی اور کی ہو جاتی جانتی تھی وہ نکاح کر لے تو ارسلان شاہ نے طوفان مچا دینا ہے۔ حریم ابھی بھی دکھی سے کر لے تو ارسلان شاہ نے طوفان مچا دینا ہے۔ حریم ابھی بھی دکھی سے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کل عروج لوگوں کی دعوت تھی ان کی حویلی، پھر پانچویں دن نکاح تھا ان سب کا۔ عالم نے سائم سے بات کی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور فوراً ہی اقرار کر لیا گیا تھا۔ گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ آج اس کے کپڑے بھی عروج بھجوا چکی تھی۔ آیات نے بھی مرحا اور ارسلہ کے کپڑے لے لیے تھے۔ حریم بے بس سی بیٹھی تھی۔ جب اس کا فون رنگ ہوا تھا اس نے جھٹ سے اٹھا کر دیکھا تو دل کو سکون ملا تھا۔ شاہ کی کال تھی، اس نے فوراً اوکے کر کے سیل کان سے لگایا تھا۔ کیسا ہے میرا دل؟ شاید وہ بہت فارغ تھا اس لیے بڑی فرصت اور محبت سے بول رہا تھا۔ شام میں بہت پریشان ہوں، آپ کدھر ہیں؟ مجھے ملنا ہے آپ سے۔ وہ اس کی آواز پر ہی رو دی تھی، ساری بے بسی آنسوؤں کے ذریعے باہر آ رہی تھی۔ شاہ صدقے اپنی جان کے ابھی پہنچتا ہوں، خان کو اس کے ساتھ آ جاؤ۔ ابھی بھیجتا ہوں خان کو اس کے ساتھ آ جاؤ۔ شاہ محبت سے بولا تو وہ مزید رونے لگی تھی۔ نہیں شام، میں خود آ جاتی ہوں، آپ خان لالا کو مت بھیجیے گا۔ وہ رونے کے درمیان بولی تو شاہ کو پریشانی ہوئی تھی۔ گل آویز، رو کیوں رہی ہو تم؟ رونا بند کرو، ابھی کے ابھی ایک آنسو نہیں گرنا چاہیے۔ وہ جنون بھرے لہجے میں بولا تو اسے مزید رونا آیا تھا۔ اس نے کال بند کی اور جلدی سے الماری سے چادر نکال کر اوڑھی دی۔ ابھی دوپہر کے 3 بج رہے تھے تو وہ مل سکتی تھی۔ اس نے باہر آ کر دیکھا کسی کی گاڑی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا مرد گھر میں نہیں ہے۔ صرف ایک گاڑی اور ڈرائیور موجود تھا جو خواتین کی ارجنٹ ضرورت کے لیے تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی ڈرائیور سے لی تھی اور خود ڈرائیونگ کرتے وہ 10 منٹ میں ارسلان شاہ کے باغ کے قریب موجود تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے سے اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگ کے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ اب سسکیاں بھر رہی تھی جبکہ ارسلان شاہ نے اس کے گرد بازو نہیں رکھے تھے۔ وہ سنجیدہ سا سگریٹ پینے میں مہو تھا۔ کیوں اتنے دن بات نہیں کی مجھ سے؟ کیوں شاہ؟ میں مر رہی تھی نا اب؟ وہ روتی ہوئی اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں شاہ، بتائیں کیوں نہیں کی مجھ سے بات؟ وہ دور ہوتی چیخی تھی، اس کی چادر بازو میں آ چکی تھی، بال بکھرے تھے جبکہ آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ کال کس کی اجازت سے کاٹی تھی تم نے گل آویز؟ وہ اچانک سگریٹ دور اچھالتا اس کے بازو جکڑ کر دھاڑتا، وہ سہم گئی تھی۔ اس نے بازو چھڑانا چاہا تو شاہ کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی، اس کی کلائی ٹوٹ رہی تھی۔ اب کچھ پوچھا ہے میں نے؟ وہ پھر سے چلایا تو اس نے سرخ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جو از حد سرخ تھی۔ میں آپ کے پاس آنا چاہتی تھی شاہ، اس لیے کال بند کر دی تھی، اس نے صفائی دی تھی۔ میں نے کہا نا کہ کال کاٹو۔ اس کے سوال پر اس نے سہم کر نفی میں سر ہلایا۔ آئندہ نہیں کروں گی ایسا، پلیز اب غصہ نہیں کریں، وہ بے بسی سے بولی تو شاہ نے 1 منٹ اسے گھورتے رہنے کے بعد سر ہلایا تھا، پھر اس کا بازو جکڑا جو سرخ ہو چکا تھا اور نرمی سے اسے خود سے لگا لیا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ارسلان شاہ گہرے سانس لیتا ہمیشہ کی طرح اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہ رہا تھا۔ میں تم پر سختی کبھی نہیں کرنا چاہتا مگر تم مجھے مجبور کر دیتی ہو جانا۔ وہ دور ہوتا بے بسی سے بولا تو حریم نظریں جھکا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو شاہ ابھی بھی بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں ہو اتنی پریشان؟ اس نے نرمی سے سوال کیا تو حریم کی آنکھوں میں پھر سے پانی آیا جسے اس نے ہاتھوں کی مدد سے صاف کیا تھا۔ جمعہ کو میرا نکاح فکس کر دیا ہے بابا نے حسن کے ساتھ۔ اس نے شاہ کی آنکھیں
میں دیکھتے کہا تھا جو فوراً سے سرخ ہوئی تھی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے سنجیدگی سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ؟ میں کسی اور کی ہو جاؤں؟ وہ نم آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھتی بولی تھی۔ فرق تب پڑتا ہے جب کوئی آپ کی چیز آپ سے چھین سکتا ہو۔ میں جانتا ہوں تم میری ہو اور صرف میری ہی ہو، پھر کیوں فرق پڑتا مجھے؟ وہ اطمینان سے بولا تو حریم نے سر ہلایا۔ لیکن اب ہم کیا کریں گے؟ میرا مطلب ہے کہ میں بابا کو کیسے بتاؤں آپ کے بارے میں؟ وہ پریشان ہوتی بولی تو شاہ مسکرایا تھا۔ ابھی اسی وقت نکاح کریں گے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، وقت پر سب خود جان جائیں گے۔ ارسلان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اطمینان سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے پہلے بابا سے بات کرنا ہوگی، بابا کو منا کر ہی نکاح کریں گے ہم، وہ سنجیدگی سے بولی تو شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تمہارے باپ کبھی نہیں مانے گا میری جان، لیکن اگر نکاح کے بعد اسے معلوم ہوگا تو وہ انکار نہیں کر پائے گا، ارسلان شاہ نے ایسا سمجھایا۔ میں بابا کو دکھی نہیں دیکھ سکتی شاہ، انہوں نے بہت بھروسہ دیا ہے مجھے، میں کیسے ان کے یقین توڑ دوں؟ وہ بہتے آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ نکاح کے بعد منا لیں گے ہم انہیں، تم رو مت، چلو میرے ساتھ۔ گل آویز یہ نہ ہو تمہارے باپ کے بھروسے کی خاطر تم محبت کو کھو بیٹھو۔ اس نے ایموشنل بلیک میل کیا تو وہ بھی ہر لڑکی کی طرح پگھل گئی۔ پھر اس نے نہیں سوچا کہ اس کے بھائی اس کا باپ کتنا اندھا یقین کرتے ہیں رہے ہیں اس پر، معاشرے میں کتنا نام ہے ان کا، کتنی عزت ہے۔ اس نے سوچا بس اتنا کہ وہ بعد میں منا لے گی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ بہت بڑا کام کر رہی تھی آج، مگر کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ اپنے شاہ کو نہیں کھو سکتی تھی، اپنی جینے کی وجہ کو نہیں کھو سکتی تھی۔ ارسلان شاہ بے حد خوش تھا، وہ گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا، وہ جلدی سے اسے بس خود سے جوڑنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی منٹوں بعد گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے باہر رکی تھی۔ ارسلان شاہ پہلے ہی کچھ دوستوں اور مولوی کو بلا چکا تھا۔ ارسلان نے اس کی چادر اچھے سے اس پر پھیلائی تھی، اس کا چہرہ بھی چھپا دیا تھا۔ عالم شاہ سے حریم ارسلان شاہ بن چکی تھی، وہ بہت پریشان تھی مگر خوشی زیادہ تھی۔ آج اس نے سب کچھ پا لیا تھا، جیسے دوست وغیرہ کو رخصت کر کے شاہ اس تک آیا تھا اور اسے خود سے لگا کر پیار کیا۔ اب خوش ہے میری شہزادی، وہ بہت پیار سے بولا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اب مجھے گھر چھوڑ آئیں، بھائی اور بابا ناراض ہوں گے۔ کچھ دیر بعد وہ الگ ہوتی بولی تو شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اور اگر میں کہوں کہ نہیں چھوڑوں گا گھر، اپنی حویلی لے جاؤں گا تو پھر؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تو حریم کا سانس اٹکا تھا۔ نہیں شاہ پلیز، ابھی ایسا نہیں کریں گا آپ، مجھے گھر جانا ہے۔ فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو شاہ دھیما سا مسکرایا تھا اور اس کے آنسو صاف کرتے اس کی چادر ٹھیک کی تھی، اسے گاڑی تک لایا، پھر گاڑی ریورس کی تھی، واپس وہیں آ کر اسے اتارا اور خود بھی باہر آیا تھا۔ حریم کی گاڑی وہیں موجود تھی۔ بہت سکون ہو رہا ہے میرے دل میں، آخر تو میری ہو ہی گئی، وہ محبت سے اسے دیکھتا بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ میں بھی بہت خوش ہوں، وہ نظریں جھکا کر بولی تھی۔ آئی لو یو گلاویز، وہ بوجھل لہجے میں بولا تو وہ سرخ ہوئی تھی۔ آئی لو یو ٹو، وہ نظریں جھکا کر بولی تو شاہ مسکرایا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو یہی بات ہے، میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو یہی بات، وہ سنجیدگی سے بولا مگر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بولو، وہ سختی سے بولا تھا مگر حریم آہستہ آہستہ قدم پیچھے لیتی گئی تھی اور اچانک بھاگ کے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاک کر گئی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کرنے کے سامنے دیکھا تو ارسلان شاہ اب اپنی گن نکال چکا تھا، گن کا رخ اس کی جانب تھا۔ وہ مسکرا دی، جانتی تھی وہ مر کر بھی یہ نہیں کرے گا۔ وہ جان بوجھ کر گاڑی روک گئی تھی، دیکھنا چاہتی تھی وہ کیا کرتا ہے، اور اس کے سوچ کے عین مطابق ارسلان شاہ نے گن نیچے کر لی تو وہ مسکرائی تھی، اس نے زبان چڑھائی تھی اور پھر وہ گاڑی وہاں سے بھگا لے گئی تھی۔ کاش میں تمہیں ماننے کی ہمت رکھتا، اس کی گاڑی کے غائب ہوتے ہی وہ خود سے بولا تھا۔ آج عروج لوگ کی دعوت تھی حویلی میں،
آیت نے اپنے ساتھ عقیدت، ارسلہ اور حریم کو بھی کاموں پر لگایا تھا۔ عالم اور شاویر آفس تھے، جبکہ ارشمان کو آج کسی دوست کی طرف جانا تھا۔ وہ ادھر گیا تھا تو دوپہر تک اس نے واپس آ جانا تھا۔ بہت ڈری ہوئی تھی جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا بھی نکاح ہے شاویر سے۔ اس کے بعد وہ حویلی میں نظر نہیں آئی تھی۔ آج آیت کے بلوانے پر آئی تھی اور کب سے دعا کر رہی تھی کہ اسے سامنا نہ ہو۔ آیت نے اسے بہت خوبصورت ڈریس اور جویلری وغیرہ دی تھی اور آج خاص تیار ہونے کا کہا تھا، کیونکہ وہ آج سب کو بتانے والی تھی کہ یہ اس کی شاویر کی پسند ہے۔ ماما میں تھک گئی ہوں، اب باقی کام لازمہ دیکھ لیں گی نا، ہم اب رومز میں جا رہی ہیں، عقیدت بولی، حالانکہ اس کا کام صرف فروٹ سیلڈ بنانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم تینوں جاؤ اب، اور شام کو اچھے سے تیار ہو جانا تینوں۔ ارسلہ بیٹا تم بھی جاؤ، آرام کرو کچھ دیر، آیات پیار سے بولی تو تینوں خود سے کچن سے نکلی۔ ارسلہ کا رخ باہر کی جانب تھا جبکہ وہ دونوں اپنے رومز میں جا رہی تھی۔ ارسلہ برآمدہ پار کرتی پھولوں کی کیاریوں کی طرف آئی۔ حویلی کا یہ حصہ درختوں اور پھولوں سے بھرا تھا، کسی باغ کا گمان ہوتا تھا یہاں آ کر۔ ارسلہ کی تو پسندیدہ جگہ تھی، یہ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ساری رات یہیں گزار دے۔ ویسے بھی کوارٹر جانے کے لیے یہاں سے گزرنا ہوتا تھا تو وہ کچھ دیر سکون کے سانس لے لیتی تھی۔ تبھی اس کی نظر اپنے پسندیدہ پودے پر گئی جہاں کالا گلاب لگا تھا۔ یہ پودا اس کے فیورٹ تھا کیونکہ اسے کالے گلاب سے محبت تھی۔ اس نے خوشی سے فوراً ہاتھ پھول پر رکھا تھا، غرض اسے توڑنا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ ابھی وہ پھول توڑتی کہ پیچھے سے شاویر کی سخت آواز آئی تھی، ساتھ ہی اس کے محسوس کلون کی خوشبو اس کے نتھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتی ہاتھ پیچھے کھینچے ہی لگی تھی جب اچانک سے اس کا ہاتھ ایک کانٹے پر لگ گئے تھے۔ آہ! اس کی ہلکی سی چیخ نکلی تو شاویر تیزی سے آگے آیا تھا۔ وہ اب ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں سختی سے بند کر چکی تھی۔ دکھاؤ کیا ہوا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، مگر ارسلہ نے نفی میں سر ہلایا، حالانکہ آنکھیں تکلیف کی وجہ سے آنسوؤں سے بھر چکی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں دکھاؤ مجھے کیا ہوا ہے ہاتھ پر، وہ سختی سے دہاڑا تو ارسلہ نے ہاتھ آگے کیا تھا۔ ہتھیلی پر ایک بڑی سی خراش تھی اور خون کے چھوٹے چھوٹے قطرے بہہ رہے تھے۔ بے شک زخم بڑا نہیں تھا مگر وہ نازک ہی اتنی تھی کہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ شاویر نے صاف تعصب سے اسے دیکھا تھا جو اب باقاعدہ سسک رہی تھی۔ اوہ یہ تو بہت بڑی چوٹ ہے، لگتا ہے ٹانکے لگوانے پڑیں گے، شاویر طنزیہ انداز میں بولا، مگر وہ بے وقوف مزید خوفزدہ ہو گئی۔ سچ میں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی تو شاویر کھو گیا۔ اس قدر خوبصورت آنکھیں، اور ستم یہ کہ ان میں تیرتے شفاف موتی اسے پاگل کر رہے تھے۔ مذاق کر رہا ہوں پاگل، چھوٹی سی خراش ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس میں رونے کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ نظریں پھیرتا سنجیدگی سے بولا تو ارسلہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ اتنی بڑی چوٹ کو وہ چھوٹی کہہ رہا تھا؟ اب اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ پھر اسے دیکھتا الجھن سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا کر وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ کوارٹر کی جانب تھا۔ شاویر بھی کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر حویلی کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر پہلے سے ہی آج کے کپڑے وغیرہ آیات رکھوا چکی تھی۔ اس کے لیے لائٹ پنک کلر کا لانگ فراک تھا جو پیروں تک آتا تھا اور اس پر وائٹ دوپٹہ تھا۔ یہ ڈریس اسے بے حد پیارا لگا تھا۔ اس نے تھوڑی سی جویلری میچ کی۔ تبھی اس کا سیل رنگ ہوا تو وہ ٹیبل تک آئی تھی۔ شاہ کی کال دیکھ کر دل نے بیٹ مس کی۔ نکاح کے بعد اب وہ کال پر بات کرنے والی تھی۔ پر حال زیادہ انتظار نہیں کروا سکتی تھی شاہ کو، کیونکہ اسے انتظار پسند نہیں تھا۔ السلام علیکم، وہ کال اٹینڈ کر کے سیل کان سے لگاتی بولی۔ کدھر ہے میری شیرنی؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں بولا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں حویلی ہی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ یونیورسٹی کیوں نہیں گئی آج؟ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی جان چکا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں گئی۔ وہ آج پھوپھو جان لوگ آ رہے ہیں، ڈنر یہی ہے ان کا، اس لیے ماما نے کہا آج نہیں جاؤ تو نہیں گئی۔
اس نے تفصیل سے بتایا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ شاہ کو غصہ نہ آ جائے۔ سب کی دعوت ہے یا صرف خواتین کی؟ وہ جانتی تھی اب اس کا سوال یہی ہوگا، اور شاہ نے کیا بھی یہی تھا۔ سب کی ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ تم بھی بیٹھو گی ان کے درمیان؟ اب کی بار لہجہ نہایت سخت تھا کہ حریم کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ جی شاہ، مجھے بیٹھنا ہی پڑے گا نا؟ نہیں بیٹھی تو سب کیا کہیں گے؟ وہ نرمی سے محبت سے بولی تھی تاکہ شاہ کا غصہ کم کر سکے۔ جانتی ہو کس کی عزت ہو تم اب؟ ہاں، صرف اور صرف ارسلان شاہ کی ہو تم، اور میں تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دے رہا کہ تم کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھو۔ وہ رعب سے بولا تو اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ شاہ پلیز سمجھے، میری مجبوری ہے ادھر بیٹھنا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ حسن، زبان کو لگام دو گلاویز، اور کوئی بھی بہانہ کر کے فوراً میرے پاس آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے۔ وہ سختی سے بولا، لہجے میں ضد کا عنصر واضح تھا۔ شاہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ پلیز ذرا سوچیں تو صحیح کہ میں نہیں مل سکتی۔ آج شام ہونے والی ہے پاپا، مجھے کبھی حویلی سے نہیں نکلنے دیں گے، اور ویسے بھی آج مہمان آ رہے ہیں تو میں کوئی بہانہ بھی نہیں کر سکی۔ پلیز شاہ، ضد نہیں کرے نا، کل ملیں گے ہم، مگر آج نہیں آ سکتی میں، وہ جلدی سے اسے سمجھاتی ہوئی بولی۔ ضد تم کر رہی ہو گل، جو کر نہیں سکتی تم میرے آگے، اس لیے بغیر کسی بحث کے آ جاؤ باغ۔ 7 بجے تک اگر تم باغ نہیں پہنچی تو میں تمہاری حویلی ضرور پہنچ جاؤں گا۔ شاہ ہمیشہ کی طرح غصے سے دھاڑا، اور ابھی بھی وہ کچھ کہتی جب دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ حریم نے پریشانی سے ہونٹ کاٹا، پھر ایک نظر بیڈ پر موجود چیزوں کو دیکھتی کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ عالم کے روم کی طرف تھا، جبکہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کبھی اتنے جھوٹ نہیں بولے تھے جتنے شاہ کی وجہ سے بولنے پڑتے تھے۔ وہ دستک دے کر اندر آئی تو آیات عالم کے سامنے پانی کا گلاس لے کر کھڑی تھی، ساتھ کوئی بات بھی کر رہی تھی۔ شاید عالم ابھی بھی آفس سے آیا تھا، اس لیے ابھی آفس ڈریس ہی پہنے رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ عالم نے مسکرا کر بازو پھیلایا تو وہ بھی آسودگی سے آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ اسے پیار کر کے عالم نے اس کی جانب دیکھا تھا جو اداسی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے میری بیٹی، کیوں پریشان ہے؟ عالم نے محبت سے سوال کیا، جبکہ آیات بھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بابا، میری فرینڈ کی برتھ ڈے ہے آج، اور سب فرینڈز اسے سرپرائز دینے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہیں، مجھے بھی بلا رہی ہیں وہ لوگ، میں کیا کروں؟ وہ اداسی سے بولی تو آیات اور عالم بھی حیران ہوئے تھے۔ حریم، رات ہونے والی ہے بیٹے، اب تم نہیں جا سکتی باہر، شاویر بہت غصے ہوگا سن کر۔ آیا سنجیدگی سے بولی تو حریم نے منہ بسورا اور عالم کو رات ہونے والی ہے، اور ویسے بھی آج عروش آ رہی ہے، تم جا کر تیار ہو جلدی سے، وہ آنے ہی والی ہوں گے، دوست کو کل منا لینا۔ عالم سنجیدگی سے کہتا گلاس ہونٹوں سے لگا گیا تھا، جیسے اب بات ختم ہو چکی تھی۔ بابا پلیز جانے دینا، میں پچھلی دفعہ بھی نہیں گئی تھی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے بہانہ بنایا تو عالم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حریم بیٹے، کمرے میں جاؤ اور تیاری کرو، بحث نہیں ہوگی اب، عالم سنجیدگی سے بولا، اور آیات کو کپڑے نکالنے کا کہہ کر واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ بابا پلیز، اٹس اے ریکویسٹ، اور پھپھو کو میں خود منا لوں گی نا، وہ عالم کا بازو تھام میں بولی تھی تو عالم نے آیات کو دیکھا تھا کہ کیا کرے۔ اب تو آیات نے شانے اچکائے تھے۔ میرے خیال سے تمہارے آج یہاں ہونا ضروری ہے حریم، نہ کہ کسی برتھ ڈے پارٹی پر۔ عالم روب سے بولا تو اس نے ناراضگی سے اسے دیکھا تھا۔ جانتی تھی وہ ایسا ناراض نہیں کر سکتی تھی، جانتی تھی وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ نہیں دینی پرمیشن، اس نے جیسے آخری دفعہ پوچھا تھا۔ عالم نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن رات 9 بجے سے پہلے تم حویلی میں موجود ہوگی۔ حریم، یاد رکھنا اگر 9 بجے سے 1 منٹ بھی زیادہ ہوا تو تمہاری حویلی سے نکلنا بند کر دوں گا میں، عالم سخت لہجے میں بولا، مگر حریم خوشی سے اس کے گلے لگی تھی۔ ورلڈ بیسٹ ڈیڈ، لو یو سو مچ بابا، وہ بہت محبت سے بولی تو وہ دونوں مسکرائے۔
عالم نے اس کے سر پر پیار کیا تھا، وہ اس سے الگ ہوئی تھی۔ عالم واش روم میں چلا گیا تھا تو وہ آیات کے پاس آئی، آیات کے گلے لگ کر اسے بھی پیار کیا تھا۔ خیال رکھنا اپنا اور جلدی سے واپس آ جانا، شاویر ناراض ہوتا ہے تمہارے باہر رہنے سے۔ آیاز اس کے بال سمیٹتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ حریم اسے تسلی دے کر کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں گئی تھی۔ ابھی 6:30 ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے وہی بیڈ پر رکھا ڈریس پہنا، پاؤں میں وائٹ خصے پہنے اور بالوں کی اونچی پونی کی، پھر تھوڑی سی جویلری پہن کر دوپٹہ گلے میں ڈالتے کالی چادر خود پر اچھی سے پھیلا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ کالی چادر خود پر اچھے سے پھیلا کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ چلتی نیچے آئی۔ لاؤنج میں سمین شاہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے پوچھا تو اس نے مختصراً انہیں سب بتایا اور ان سے پیار لیتی وہاں سے نکلی۔ وہ باہر آئی تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ اب اس کا رخ باغ کی طرف تھا۔ آیات، عالم، نائلہ بیگم اور سمین شاہ نے بہت محبت سے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا۔ ارسلہ کچھ دیر بعد آئی تھی۔ حویلی وہ جامنی رنگ کے لانگ فراک میں غضب ڈھا رہی تھی۔ آیات نے تو اس کی بہت بلائیں لی تھی۔ عروج کو بھی وہ نازک سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ ارشمان ابھی لوٹا تھا دوست کی طرف سے تو وہ فریش ہونے گیا تھا، جبکہ شاویر حویلی سے غائب تھا۔ عالم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ پہلے حریم موجود نہیں تھی اور اب وہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ عالم نے اس کا کال کی تھی تو اس نے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ ارسلہ اب مرحا اور عقیدت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بے شک وہ تینوں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسن حدید شاہ عالم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا مزاج نہایت سنجیدہ تھا۔ وہ بہت کم گو تھا مگر شکل و صورت میں وہ غضب کا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی شاویر اور ارشمان سے کم نہ تھا۔ شاہ خاندان کے لوگوں کا حسن ویسے ہی بے مثال تھا۔ ہر کوئی اپنی مثال آپ تھا یہاں۔ السلام علیکم۔ ارشمان شاہ سیاہ کرتا شلوار پہن کر سیڑھیاں اترتا بلند آواز میں بولا تھا۔ سب نے ہی جواب دیا تھا، بس ایک وجود تھا جس کی نظریں اس کی آواز پر زمین میں گڑ چکی تھیں۔ میرا کو 4 ماہ ہی ہو چکے تھے اس ظالم شخص سے ملے، مگر اب بھی سر اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اگر حسن اور حدید سے ملا، پھر عروج سے پیار لیتا، الگ بیٹھ گیا۔ بس ایک خاموش نظر اس پر ڈالی تھی جو ارسلہ کے ساتھ بیٹھی تھی، مگر چہرہ اب لال ہو چکا تھا۔ شاویر اور حریم کدھر ہے؟ دکھ نہیں۔ عروج نے سوال کیا تو آیت نے شرمندگی سے عالم کو دیکھا تھا۔ شاویر آنے والا ہے، بس کہیں دوستوں کے ساتھ گیا تھا اور حریم کی کسی دوست کی سالگرہ تھی تو وہ ادھر گئی ہے، عالم نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ عروج نے تو سمجھ کر سر ہلایا، مگر حسن کا دماغ گھوم اٹھا تھا۔ ماموں، یہ کیا حرکت ہے؟ حریم کی رات کے 8 بج رہے ہیں اور وہ حویلی سے باہر ہے۔ ماموں، یہ کیا حرکت ہے؟ حریم کی رات کے 8 بج رہے ہیں اور وہ حویلی سے باہر ہے۔ وہ ذرا تپ کر بولا تو عالم نے اسے دیکھا تھا۔ بیٹا پہلے تو نہیں جاتی تھی اس طرح، آج اس کی مجبوری تھی تو میں نے پرمیشن دے دی تھی۔ عالم نے ایسا سمجھایا تو اس نے اثبات میں سر ہلایا، حالانکہ غصہ ابھی بھی بہت آ رہا تھا۔ بے شک حسن شاہ کو کوئی بہت زیادہ عشق نہیں تھا حریم عالم شاہ سے، مگر اس میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ اب اس کے نام سے جڑ چکی تھی تو عزت تھی اس کی، اور وہ اپنی عزت میں کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ حریم ذرا نڈر ہے، مگر اس وقت تک باہر رہنا اسے ہرگز قبول نہ تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچی، سفید چہرے میں سرخیاں گھل چکی تھیں۔ وہ 7 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچی تو حسب معمول ارسلان شاہ پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا جبکہ گہری نظر اس پر ہی تھی۔ وہ ناراض سے آہستہ سے قدم لیتی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ 2 منٹ بعد اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ آج تو کوئی ناراض لگ رہا ہے بھائی۔
شاہ اسے کھینچ کر قریب کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ شاہ مسکرایا اور بے ساختہ اس کی رخسار پر پیار کر ڈالا۔ وہ فوراً سرخ پڑتی اور نظریں جھکا گئی۔ لگتا ہے دل نہیں تھا آج میرے پاس آنے کا۔ اچانک شاہ کا لہجہ سخت ہوا تو اس نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مگر آپ کو آج اس طرح ضد نہیں کرنی چاہیے تھی شاہ۔ سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کتنی بدتمیز ہوں، اس ٹائم گھر سے باہر ہوں۔ وہ دکھی ہوتی بولی تو شاہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کچھ مت سوچو اور فی الحال آ کر گاڑی میں بیٹھو، ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ شاہ سنجیدگی سے بولا تو حریم نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاہ اس وقت فارم ہاؤس کیوں؟ وہ پریشان ہوتی بولی، مگر شاہ نے جواب دینے کے بجائے اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اس وقت ہر طرف اندھیرا چھایا تھا اور بہت خاموشی تھی، کیونکہ گاؤں کے لوگ عموماً جلدی سو جاتے تھے۔ حریم کو بہت عجیب لگ رہا تھا اس وقت شاہ کے ساتھ تنہا فارم ہاؤس جانا، مگر وہ بے بس سی خاموش بیٹھی تھی۔ بھروسہ نہیں ہے مجھ پر جو اس طرح خوفزدہ ہو رہی ہو، شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس رات زیادہ ہو گئی ہے، مجھے 9 بجے تک حویلی پہنچنا ہے، بابا سے پرومس کر کے آئی تھی۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ لفظ بابا پر شاہ کی غصہ آیا تھا۔ ابھی 7:30 ہی ہوئے ہیں، گھنٹہ ڈیڑھ ساتھ گزاریں گے، پھر چلی جانا تم گھر۔ اس نے بات ختم کی تھی۔ پھر یوں ہی 10 منٹ میں شاہ کی گاڑی فارم ہاؤس کے باہر رکی۔ اس کا فارم ہاؤس اس قدر خوبصورت تھا کہ جتنی تعریف کی جاتی کم تھی۔ وہ مکمل جیسے لکڑی اور شیشوں سے بنا تھا۔ وہ دونوں باہر آئے، رات کا وقت تھا تو باہر اندھیرا تھا، لیکن فارم ہاؤس روشن تھا۔ شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما، چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ وہ اس کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ معمول کے برعکس آج کوئی ملازم یہاں موجود نہیں تھا۔ حریم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ خود کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ شاہ اندر کدھر جا رہے ہیں؟ ہم یہی لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں نا؟ شاہ لاؤنج سے گزر کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا جب وہ گھبرا کر بولی تھی۔ شاہ کو اس کا ڈرنا اور گھبرانا شدید تیش دلا رہا تھا۔ وہ شوہر تھا اس کا، محافظ تھا اس کا، مگر وہ اس سے ڈر رہی تھی۔ گل کیوں کر رہی ہو ایسی حرکتیں جو مجھے غصہ دلائیں؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کرنے کا ارادہ ہے میرا، لیکن اگر تم یوں ہی مجھ سے ڈرتی رہی تو مجھے نہیں پتا غصے میں کیا کیا کر جاؤں۔ شاہ سختی سے بولا تو وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور اس دفعہ جان بوجھ کر دروازہ لاک کیا تھا شاہ نے۔ وہ پیچھے مڑا تو حریم بہت پریشان ہو چکی تھی اس کی حرکت پر۔ دروازہ کھلا رہنے دے پلیز۔ وہ انگلیاں مروڑتی نظریں جھکا کر بولی تھی تو شاہ مسکرا دیا تھا۔ سمجھ سکتا تھا کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی، بے شک وہ جتنی بھی بہادر تھی تو لڑکی ہی نا۔ شاہ اس طرف آیا تو وہ جو نظریں بالکل جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے کمر سے تھاما اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی تو حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں محبت تھی اس کے لیے۔ میرا ڈرپوک بچہ، وہ بہت پیار سے اس کی پیشانی چوم کر بولا تو وہ دھیما سا مسکرائی تھی۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ اچھا، کوئی ڈر نہیں رہی میں آپ سے؟ وہ تڑک کر بولی تو شاہ نے آئی برو اچکائی تھی۔ تو ٹھیک ہے پھر، اگر مجھ سے نہیں ڈرتی تو آ جاؤ، دونوں میاں بیوی کچھ دیر ساتھ سوتے ہیں۔ شاہ بظاہر سنجیدگی سے بولا جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی۔ شاہ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اس کے بے باک بات پر بے بسی سے بولی تو شاہ نے کہکہا لگایا۔ میں تنگ نہیں کر رہا، آپ محترمہ خود ہی ہو رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ بے شک آج شاہ کا موڈ بہت اچھا تھا، جو بہت کم دیکھنے کو ملا کرتا تھا۔ شاہ ایک بات پوچھوں؟ حریم اس کی جانب دیکھتی بولی تو شاہ نے جذبات میں سر ہلایا تھا۔ اب وہ دونوں ایک صوفے پر آ بیٹھے تھے۔ آپ اکیلے کیسے رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی کیوں نہیں ہے؟ صرف دادو ہیں آپ کی ہیں؟ صرف دادو ہی ہیں آپ کی، ہے نا؟ وہ اداسی سے بولی جبکہ اس کی بات اور شاہ کی آنکھوں میں سرخی پھیلی تھی۔ اسی لیے تم سے نکاح کیا ہے تاکہ اپنی فیملی بڑھا سکوں۔ شاہ نے بات بدلی تھی جبکہ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اب کب تک میرے ساتھ حویلی چلنے کا ارادہ ہے تمہارا؟
شاہ بازو صوفے کی پشت پر پھیلا کر رخ توڑا اس کی جانب کرتا بولا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر نکاح کی تیاریاں چل رہی ہیں، باقی صرف تھوڑے دن ہی رہتے ہیں، کیا کروں گی میں شاہ؟ بابا اور بھائی تو مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ پریشانی سے بولی تو شاہ نے اسے قریب کر کے سینے سے لگایا تھا، جب تک یہ شاہ زندہ ہے نا حریم ارسلان شاہ کی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، پھر چاہے وہ تمہارے باپ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ خیر تم ٹینشن نہیں لو، پرسوں شام ہی تم میری حویلی موجود ہوگی۔ شاہ سنجیدگی سے بولا تو حریم نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاہ میں ہرگز بھاگ کر نہیں جاؤں گی، آپ کے ساتھ میں بابا سے بات کروں گی کسی طرح، لیکن میں اپنے خاندان کی عزت نہیں خراب کر سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو شاہ کو تب چڑھی تھی، کیسے بتاتا کہ اس کا تو مقصد ہی ان کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملانا اور عالم شاہ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں تمہارے بابا کبھی تمہیں اجازت نہیں دیں گے، اس طرح زیادہ مسئلے بنیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم خاموشی سے سب کر لیتے۔ ویسے بھی لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا، اس سے آپ کی عزت خراب نہیں ہوتی، تم پریشان مت ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ شاہ نے پیار سے بات ختم کی تو وہ بھی خاموش ہوئی تھی۔ جانتی ہو بڑی امی بہت کہتی ہیں مجھے شادی کا، اب تمہیں دیکھیں گی تو خوش ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا کر بولا تو حریم بھی مسکرا دی تھی، مجھے بھی بہت شوق ہے ان سے ملنے کا۔ وہ مسکرا کر بولی تو شاہ نے سر ہلایا، لیکن ان کی فرمائشیں بہت ہیں جو تمہارے لیے پورا کرنی مشکل ہوگی۔ شاہ شرارت سے بولا تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دراصل بڑی امی کو میرے بچے دیکھنے کی بہت جلدی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ بس میری شادی ہو اور 10 دنوں میں ہی بیوی امید سے ہو جائے۔ شاہ مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ حریم شرم سے گلابی ہوئی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کریں پلیز، وہ شرما کر بولی۔ شاہ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر پیار کیا اور اسے خود سے لگا کر باتیں کرنے لگا۔ بے شک اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی باتیں نہیں کی تھی جتنی وہ آج کر رہا تھا۔ ارشمان کی نظریں وہ خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ارشمان بھی اتنے دن بعد اس پری پیکر کو سامنے دیکھ کر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں مگر جب بھی وہ اس کی جانب دیکھتی ارشمان اس قدر سنجیدہ ہو جاتا کہ وہ حیران ہی رہ جاتی۔ ارشمان کو بھی مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرنے میں۔ کافی دیر باتیں چلتی رہی، پھر آیات نے کھانا لگایا اور ان سب کو بلایا ہی تھا کہ تبھی لاؤنج میں شاہویر داخل ہوا تھا۔ عالم نے غصے سے اسے دیکھا تھا تو جو ریلیکس تھا مگر سنجیدہ بھی تھا۔ عالم کا دل کیا اسے سب کے سامنے تھپڑ لگا دے، آج اس نے بہت غلط حرکت کی تھی۔ حالانکہ سب کو کہا تھا کہ عالم نے کہ عروج بہت کم آتی ہے تو جب وہ آئے تو سب بچے موجود ہو حویلی، مگر حریم اور شاہویر دونوں کی غیر موجودگی نے اسے بہت غصہ دلایا تھا۔ وہ سنجیدگی سے سب سے ملا تھا، عروج نے اسے بہت پیار کیا تھا کیونکہ وہ کافی دن بعد ملی تھی اس سے۔ ماما میرے کپڑے نکال دیں پلیز، مجھے چینج کرنا ہے، وہ ہمیشہ کی طرح آیات سے بولا۔ اسے عادت تھی کہ زیادہ تر کام وہ آیات سے ہی کرواتا تھا، حالانکہ آج وہ صرف مصروف تھی مگر شاہویر کی بات پر سر ہلا گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا کہ ماما مصروف ہیں، اور خود بھی تمیز سے بیٹھو، سب کے ساتھ کھانا کھاؤ، رات کو فریش ہو جانا۔ عالم سختی سے بولا تو شاہویر نے اس کی جانب دیکھا جو بمشکل غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ آپ کو کس بات کی آگ لگی ہے؟ وہ بے باکی سے بولی تو عروج نے بمشکل مسکراہٹ دبائی تھی، جانتی تھی اس کے لالہ کو تنگ کرنا شاہویر کا پسندیدہ کام تھا۔ زبان کو لگام دو، باپ سے بات کر رہے ہو تم، عالم تپ کر بولا تو شاہویر مسکرایا تھا۔ ماما پلیز آپ کپڑے نکال دیں، یہ تو بولتے ہی رہیں گے، وہ جان بوجھ کے اسے تپانے کی خاطر کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ آیت نے بے بسی سے ان باپ بیٹے کو دیکھا تھا جو فضول تماشا بنا رہے تھے۔ کہیں نہیں جائے گی آیات، خود نکالوں کپڑے، عالم بگڑ کر بولا، جبکہ شاہویر نے جواب نہیں دیا تھا، بس ایک دفعہ پلٹ کر مسکرایا اور اوپر چلا گیا۔ عالم آپ بھی نہ کیوں غصہ کر رہے ہیں، بلا وجہ آپ لوگ بیٹھے، میں اسے کپڑے دے آتی ہوں، جانتی ہوں خود نہیں نکالے گا وہ کہتی اس کے پیچھے گئی تھی، جبکہ عالم مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ حدید اور عروج جبکہ
ینگ جنریشن بھی ان کی نوک جھوک پر مسکرا رہی تھی۔ ارسلہ ریلیکس بیٹھی تھی کیونکہ ابھی تک شاویر اسے دیکھ کر نہیں گیا تھا۔ آیات اس کے روم میں آئی تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا سیل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پوری توجہ سیل پر تھی۔ آیات نے پہلے اس کے لیے براؤن شلوار اور کرتا نکال کر بیڈ پر رکھا اور پھر اس کے پاس آئی تھی۔ کیوں بولتے ہو عالم کے سامنے؟ بابا ہیں تمہارے وہ، کچھ خیال کرو۔ آیت نے اسے سمجھایا تو شاویر نے سیل بیڈ پر پھینکا اور اسے خود سے لگایا تھا۔ مذاق کرتا ہوں بس، اور ویسے بھی یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہے بلا وجہ؟ وہ پیار سے بولا تو آیات نے سر اس کے سینے پر ٹکایا تھا۔ میری والی موجود ہے باہر؟ وہ شرارت سے بولا تو آیات مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی تھی۔ جی بالکل موجود ہے، تمہیں باپ سے فرصت ملے تو اپنی والی کو دیکھو۔ خیر اب کپڑے بدل کر آؤ، عالم ناراض ہوں گے ورنہ، اور پلیز ارسلہ کو تنگ مت کرنا، پہلے بہت کنفیوز ہو رہی ہے وہ سب کے درمیان۔ آیات نے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آیات خود باہر آ گئی جہاں سب ابھی بھی لاؤنج میں تھے۔ پھر اس نے ملازمین سے کہہ کر ڈائننگ روم میں کھانا لگوایا تو سب وہاں آ گئے۔ سکون سے کھانا کھایا گیا تھا، تب تک شاویر بھی آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر سب ساتھ بیٹھے، پھر عروج بچوں کو پیار کرتی، بڑوں سے ملتی گھر کے لیے چلی گئی تھی۔ بچے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ عالم کو بیٹی کا انتظار تھا، اس لیے وہ اور آیت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وعدے کے مطابق حریم 9 بجے تک آ گئی تھی تو آیت نے اسے کھانا دیا تھا اور کچھ باتیں کی، پھر وہ دونوں بھی کمرے میں آ گئی۔ حریم آج بہت خوش تھی، اس نے شام سے بہت باتیں کی تھیں۔ ان کا وقت ساتھ بہت اچھا گزرا تھا۔ اس نے سکون سے کھانا کھایا اور پھر وہ بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ آج نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ آیات بے چینی سی کبھی ادھر جا رہی تھی تو کبھی ادھر۔ اس کے 3 بچوں کے نکاح تھے تو اس پر ذمہ داری بہت تھی، ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ حریم اور ارسلہ کو وہ سمجھا چکی تھی کہ وہ بس آرام سے تیار ہو اور تیار ہو کر رومز میں ہی رہیں۔ عالم، شاویر اور ارجمان بھی حویلی ہی تھی۔ نکاح کی تقریب تھی مگر بہت بڑے پیمانے پر طے پائی تھی۔ عالم نے سارے گاؤں والوں کو دعوت دی تھی۔ عقیدت آیت کے ساتھ تھی، اسے زیادہ تیار ہونا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ ابھی تک باہر ہی تھی۔ حویلی کا لان بہت بڑا تھا تو عورتوں کا انتظام ادھر ہی تھا، جبکہ مردوں کا انتظام باہر بڑے میدان میں تھا۔ عقیدت میری جان، جاؤ جا کر دادوں اور نانوں کو دیکھ آؤ۔ کیا کر رہی ہیں؟ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آیت نے پھول تھال میں رکھتے ہوئے عقیدت سے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ آیت ابھی وہ تھال سجا کر رکی تھی جب وہ اوپر سے عالم شاہ کی پکار اسے سنائی دی تھی۔ اس نے الجھن سے تھال رکھی اور اوپر آئی، جانتی تھی عالم کو کوئی خاص کام نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے؟ وہ روم میں آئی تو بولی، کدھر ہو صبح سے؟ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، عالم آپ بھی نہ جانتے بھی ہیں کہ کتنے کام ہیں مجھے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کدھر ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی، تو یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ملازم رکھے ہیں میں نے اسی لیے ہیں کہ میری آیات پرسکون رہے۔ وہ محبت سے بولا تو آیات اس کے پاس آ کر آ بیٹھی۔ عالم آج میرے بچوں کا خاص دن ہے، میں سب کچھ ملازمین پر تھوڑی چھوڑ سکتی ہوں، مجھے خود تب تسلی ہوگی جب سب کچھ میں اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ آیات محبت سے بولی تو عالم نے اسے خود سے لگایا۔ تھک جاؤ گی میری جان، بس جتنا کرنا تھا کر لیا، اب شام تک تھوڑا آرام کر لو۔ عالم فکرمندی سے بولا تو آیات نے مسکرا کر اس کے کندھے کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ مت ہو پریشان، نہیں تھک رہی میں، وہ بھی پیار سے بولی تھی۔ اب بس مزید تم کہیں نہیں جا رہی، چپ چاپ لیٹو ادھر اور آرام کرو۔ عالم سنجیدگی سے بولا تو آیات بھی خاموش ہو گئی تھی، ویسے بھی زیادہ تر کام تو مکمل ہو چکے تھے، آپ بھی لیٹیں، مجھے اکیلے نہیں سونا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کے بولی تو عالم مسکرایا اور اس کے ساتھ لیٹا اور دونوں پر کمبل لے لیا۔ حریم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، آج وہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی۔ بار بار دماغ میں
خیالات آ رہے تھے کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو خراب کرنے جا رہی ہیں، مگر دل تھا کہ دماغ کے سننے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوئی پیکنگ نہیں کی تھی کیونکہ ارسلان شاہ نے کہا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے بس اپنی ضرورت اور پسندیدہ چیزیں ہی ایک پرس میں رکھ لی تھی۔ ارسلان شاہ کی کال آئی تھی، 5 بجے نکاح ہونے تھے اور 4:30 بجے شاہ نے اسے لینے آنا تھا۔ پلاننگ تو ساری ہو چکی تھی، مگر اب یہاں آ کر حریم کو سب مشکل لگ رہا تھا۔ دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے مان کو کرچی کرچی کرنے جا رہی تھی۔ پھر اس نے شاور لے کر خود کو ریلیکس کیا اور وہ آ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ گھنٹہ بھر آرام کیا تھا، تبھی آیات اس کے کمرے میں آئی تو وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ حریم میری جان، 3:30 ہو گئے ہیں، ابھی تک تم نے تیاری شروع بھی نہیں کی۔ طبیعت ٹھیک ہے نا میرے بچے کی؟ وہ پریشانی سے بولی تو حریم کی آنکھوں بھر آئی تھی، مگر وہ آنسو چھپا گئی تھی۔ جی مما ٹھیک ہوں، بس اٹھنے ہی والی ہوں، آپ پریشان مت ہو، میں تیار ہوں۔ اس نے محبت سے آیات کو دیکھتے کہا تھا۔ اٹھو شاباش، جلدی سے، ارسلہ اور عقیدت تو تقریباً مکمل تیار ہو چکی ہے اور مہمان بھی آنے والے ہیں تھوڑی دیر تک۔ آیات اس کے قریب آ کر اس کے بال سمیٹ کر بولی تو وہ آیات کے گلے سے لگ گئی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ حریم کو ماں کے لمس سے سکون مل رہا تھا، آج وہ یہ سکون ہمیشہ کے لیے کھونے والی تھی شاید۔ بیٹے اٹھو، اب بس بہت سستی ہو گئی ہے، آیات بولی، جسے لگ رہا تھا وہ تھک گئی ہے اس لیے اس طرح کر رہی ہے۔ حریم نے اٹھ کر اس کے گال پر پیار کیا تھا، پھر ایک نظر صوفے پر ڈالی جہاں اس کا سارا ساز و سامان موجود تھا۔ آج کے لیے اس کا بہت پیارا آف وائٹ غرارہ تھا جو عروش نے بہت محبت سے بنوا کر بھیجا تھا۔ آیات اسے سمجھا کر چلی گئی تو اس نے وقت دیکھا، 4 بجنے میں کچھ ہی ٹائم تھا۔ حریم نے جلدی سے وہ ڈریس لیا اور چینج کیا، پھر پورے دل سے میک اپ کر کے اس نے پاؤں میں گولڈن خصے پہنے تھے، ہاتھ میں پوٹلی لی، جبکہ بالوں کو کرل کر کے کچھ آگے اور کچھ پیچھے رہنے دے۔ آخر میں بھاری کام دار دوپٹہ اٹھا کر اس نے سر پر پن سے سیٹ کیا۔ بے شک وہ بہت خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ مہندی کا کل اسے گاؤں کی ایک لڑکی لگا گئی تھی جو اس کی سفید ہاتھوں پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے ساری تیاری کے بعد ٹائم دیکھا تو 4:15 ہو چکے تھے۔ اس کا دل بہت بے چین تھا، وہ اپنے بابا، نانو، دادو اور بہن بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ کو سوچ کر وہ کمرے سے باہر آئی، اس کا رخ عقیدت کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ عقیدت کے کمرے میں آئے جو بیبی پنک لانگ فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، ساتھ ہی ارسلہ بھی، اور رنگ رارے میں کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے پہلے عقیدت تک آئی تھی، بے شک اپنی بہن اسے بہت بہت عزیز تھی۔ اس نے بے ساختہ عقیدت کو خود میں بھینچا تھا، کافی دیر اس کو سینے سے لگائے رکھا اور پھر اس کی پیشانی پر پیار کرتی پیچھے ہوئی۔ حریم کیا ہو گیا ہے؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ حریم اتنا پیار کبھی نہیں جتاتی تھی۔ حریم اس کے بعد ارسلہ کے پاس آئی، اسے ارسلہ سے بھی بہت پیار تھا، بچپن سے وہ ایک ساتھ تھی تو اس سے بھی بہت دل لگی تھی۔ حریم نے اسے سینے سے لگایا، پھر اس کے گال پر پیار کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو دونوں، وہ محبت سے مسکرا کر بولی، جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم تو ایسے شو کر رہی ہو جیسے آج نکاح بھی ہے، رخصتی ہے تمہاری۔ عقیدت مسکرا کر بولی تو اس نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ I really love you both، وہ پھر سے بولی تھی۔ پھر ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو ٹائم مکمل ہی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا پرس لیا اور نیچے آ گئی۔ وہ بیک سائڈ والے لان میں آئی جو خالی تھا، جبکہ فرنٹ سائڈ میں فنکشن تھا۔ اس نے گیٹ کھولا تو وہاں پہلے ہی ان کا گارڈ زمین پر گرا تھا، جس کا مطلب تھا شاہ پہنچ چکا ہے۔ اس نے پلٹ کر ایک آخری نظر اپنی حویلی پر ڈالی جو اسی شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ حریم کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گھانس میں جذب ہوئے تھے۔ اس نے دل کی دھک دھک کے ساتھ قدم باہر کی جانب لیے تھے۔ سامنے ہی شاہ کی بلیک پراڈو موجود تھی۔ اس نے جلدی سے جا کر فرنٹ سیٹ سنبھالی اور پھر وہ پراڈو وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ آیات بہت پیار سے عروج سے ملی تھی،
میرا بھی ادھر ہی آئی تھی، وہ بھی اب دلہن بنی عقیدت کے کمرے میں تھی، جبکہ تینوں لڑکے مردان خانے میں حدید اور عالم کے ساتھ موجود تھے۔ عروش اور آیات مہمانوں سے ملنے میں مصروف رہی۔ پھر کچھ دیر بعد ملازم آ گئے تھے، کھانا لگایا گیا تھا۔ گاؤں بھر سے آئے مہمانوں نے جی بھر کر کھانا کھایا تھا۔ آخر عالم شاہ کے بچوں کے نکاح تھے، طرح طرح کے کھانے بنوائے گئے تھے۔ بے شک یہ تقریب بہت عمدہ اور پرتکلف تھی۔ کھانے کے بعد عالم کا پیغام آیا تاکہ اب لڑکیوں کو سٹیج پر لایا جائے۔ آیات نے گاؤں کی کچھ لڑکیوں کو اوپر بھیجا تھا، عقیدت بھی انہی کے ہمراہ اوپر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عقیدت ہانپتی ہوئی نیچے آئی تھی۔ عروش اور آیات کسی عورت سے بات کر رہی تھی جب عروش کی نظر عقیدت پر گئی تھی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عروش پریشانی سے اس تک آئی تھی اور اسے تھام کے اندر لاؤنج میں لائی تھی۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اب ٹھیک ہے نا؟ عروش محبت سے بولی تو عقیدت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھپھو حریم حویلی میں نہیں ہے، وہ لڑکھڑا کر بولی تو عروش نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ آیات جو یہیں آ رہی تھی اس کی بات پر دل کو تھام کر رہ گئی۔ میں نے پوری حویلی میں دیکھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، عقیدت نے مزید بتایا۔ عروش پلٹی تو آیات کو دیکھ کر اس تک آئی تھی۔ تم دونوں پریشان مت ہو، کہاں جانا ہے؟ بچی نے یہی ہوگی، آؤ دیکھتے ہیں اندر، عروش نے کہا تو آیات اور عقیدت بھی اس کے ہمراہ اوپر آئی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں ارسلہ اور مرحا کو لے کر نیچے لان میں جا چکی تھیں۔ ان تینوں نے ایک دفعہ پھر دونوں پوشن چھان مارے تھے، مگر حریم ہوتی تم ملتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کل کال کرو اسے، وہ دوستوں کے ساتھ نہ چلی گئی ہو؟ آیات گھبراہٹ سے سینہ مسلتے عقیدت سے بولی تو اس نے فوراً سے حریم کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ ماما اس کا نمبر بند جا رہا ہے، عقیدت آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی بولی، جبکہ عروج بھی بہت پریشان تھی۔ ان کی عزت کا سوال تھا۔ میں بابا کو بلاتی ہوں۔ عقیدت نے عالم کا نمبر ملانا چاہا۔ نہیں، وہ تو مار ڈالیں گے مجھے عقیدت، عالم مجھے مار ڈالیں گے، وہ روتے ہوئے بولی تو عروج نے اسے خود سے لگایا۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ آیات کیوں رو رہی ہو سکتا ہے کسی مشکل میں پھنس گئی ہو حریم، ہم لالا کو بتائیں گے تو وہ لوگ ڈھونڈیں گے اسے، عروج نے اسے سمجھایا تو آیت نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں ہے پوری حویلی میں، عالم مجھے مار ڈالیں گے۔ عروج میں نے صحیح تربیت نہیں کی اپنی بیٹی کی۔ آیات کو حریم کا پیار کرنا اور خود سے لپٹنا یاد آیا تو وہ معاملہ کسی حد تک سمجھ گئی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ عروج اور عقیدت نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، مگر اس وقت کچھ کرنا ضرورت تھا، اس لیے عقیدت نے عالم کو کال کی۔ آیات اب صوفے پر بیٹھی روئے جا رہی تھی، جبکہ عروج اور عقیدت اس کے قریب کھڑی تھی۔ وہ لوگ اس وقت حریم کے کمرے میں ہی تھے۔ عروج نے کال کر کے عالم کو ادھر بلایا تو عالم نے وجہ پوچھی تو اس نے نہیں بتائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں عالم کمرے میں آیا۔ آیات کے روتے دیکھ کر اور ان دونوں کے فخر چہرے دیکھ وہ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی وائٹ شال اتار کر بیڈ پر پھینکتا آیات تک آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے عروج سے بولا، لالا حریم نہیں ہے، حویلی میں کہیں نہیں ہے، نہ ہی اس کا نمبر آن ہے۔ عروج آنسو بہاتی بولی تو اس کی بات پر عالم جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ شاہ ویر جو نکاح کے لیے انہیں لینے آیا تھا اس بات پر تیزی سے اندر آیا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ کہاں گئی ہے وہ اس وقت؟ عالم سے پہلے شاہ ویر دھاڑا تھا۔ اس کی سخت آواز پر آیات اور عقیدت مزید رونے لگی تھی۔ کمرے کی تلاشی لو، کوئی لیٹر وغیرہ تو نہیں چھوڑ گئی؟ عالم بہت خاموش اور ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا تو شاہ ویر تیزی سے چھان بین کرنے لگا۔ تبھی اس کی نظر ڈریسنگ پر پڑے پیپر پر گئی تھی۔ شاہ ویر نے تیزی سے پیپر اٹھایا۔ ایم سوری بابا جان، میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت پریشان ہوں گے، مگر میں حسن سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کو بتاتی تو بھی آپ نے میرا ساتھ نہیں دینا تھا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اسی کے ساتھ نکاح کر چکی ہوں۔ آج چلی بھی جاؤں کہ میں آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت یاد کروں گی آپ سب کو۔ شاہ ویر نے ضبط کی آخری حدوں کو چھو کر یہ الفاظ پڑھے تھے۔ عقیدت اور آیات کے رونے میں مزید روانگی آئی تھی، جبکہ عروج کو اب بیٹے کی فکر بھی ہوئی تھی۔ وہ واقف تھی حسن اپنی عزت کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہے۔
اب کیا کریں ہم؟ باہر مولوی صاحب آ چکے ہیں، سارے مہمان جمع ہیں، کیا جواب دیں گے لوگوں کو؟ عالم سنجیدگی سے شاویر سے بولا جو غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ بابا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے، سو پلیز مجھ سے کچھ مت کہیں فی الحال، اور نہ ہی مجھے کوئی نکاح کرنا ہے۔ شاویر بھڑک کر بولا تو عالم نے اسے دیکھا۔ عقل سے کام لو تم، سائم کی بھی کوئی عزت ہے، اس کی بیٹی تمہارے لیے تیار بیٹھی ہے باہر، آؤ تم سب نیچے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عالم کہتا کمرے سے نکلا تو شاویر بھی باہر چلا گیا، پھر عروش ان دونوں کو خاموش کروا کر باہر لائی تھی۔ حدید مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بیٹے کی امانت نہیں سنبھال سکا، میری بیٹی میری آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی کے ساتھ نکاح کر کے جا چکی ہے، مگر میں اپنی عقیدت حسن کو دینے کو تیار ہوں، اگر تمہیں فیصلہ منظور ہے تو بتاؤ، ابھی نکاح ہوگا۔ عالم کی بات تھی یا حویلی کی چھت جو عقیدت کے سر پر گری تھی؟ اس نے کبھی مر کر بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے نکاح حسن سے ہوگا، جو اس کی بہن کا منگیتر اور اس کا بھائی ہے۔ عقیدت نے بے یقینی سے عالم کو دیکھا تھا، جبکہ اس نے سختی سے عروش کا ہاتھ جکڑ لیا تھا۔ ایسا لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ ارشمان، شاویر، حسن، آیات، عالم، عروش، حدید اور عقیدت سب ہی یہاں موجود تھے۔ ارشمان اور حسن کا تو دماغ گھوم اٹھا تھا۔ پھر حدید نے بغیر توقف کے عالم کے فیصلے پر اقرار کر لیا تھا۔ حسن کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جبکہ ارشمان کو عقیدت کی فکر تھی۔ حریم تو ان کے سروں میں خاک جھونک کر جا چکی تھی، مگر اس میں عقیدت کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ارشمان جانتا تھا انہیں اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ قدم لینا ہی ہوگا۔ عقیدت اب مزید رونے لگی تھی۔ آیات بالکل شانت تھی، اس کی اولاد نے اسے کچھ کہنے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ عالم اسٹیج کی طرف گیا تو سب یہیں آ گئے۔ پہلے شاویر کا نکاح ہوا، پھر ارشمان کا، اور آخر میں جب عقیدت کی باری آئی تو اس نے رو رو کر حالت خراب کر لی۔ عالم پتھر کا بن چکا تھا، اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر معصوم تھی۔ ارشمان اور شاویر نے آ کر عقیدت کو بہت پیار سے سمجھایا تھا، پھر جا کر اس نے اپنی رضامندی دی۔ نکاح کے بعد عالم نے حدید سے کہا کہ وہ لوگ اپنی عزت ساتھ لے جائیں۔ عالم اب دوسری دفعہ ان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کر سب نے عالم کو سمجھایا کہ عقیدت کے لیے یہ مشکل ہے۔ وہ پہلے ہی بہت رو رہی تھی، مگر عالم نے کسی کی بھی نہیں سنی تھی۔ آخر انہیں ماننا ہی پڑا تھا۔ نائلہ اور سمن بیگم مہمانوں کو سنبھال رہی تھی، جبکہ کلیجے ان کے بھی باہر آ رہے تھے۔ اس کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو عقیدت کی سسکیوں پر عالم ڈسٹرب ہوا تھا، حویلی چلا گیا تھا، جبکہ آیات نے بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت پیار کیا۔ شاویر اور ارشمان نے بھی اسے بہت پیار کیا۔ عروش، حدید اور مرحا تو اس نازک گڑیا کی حالت پر دکھی تھے، مگر حسن حدید شاہ نہایت سخت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر یوں ہی وہ لوگ ان کے گھر کی سب سے نازک پری کو لے جا چکے تھے۔ رات کے 9 بجے جب سارے مہمان وہاں سے چلے گئے تو وہ سب اندر آئے تھے۔ خواتین رو رہی تھی، جبکہ لڑکے اور عالم غصے سے کھول رہے تھے۔ یہ لو شاویر، عالم شاہ، اس بدذات کا بھیجا اڑوا دو فوراً، مجھے ہرگز برداشت نہیں کہ وہ لڑکی ایک سانس بھی لے۔ اب مزید میرے دشمن زوار شاہ کے اکلوتے بیٹے ارسلان شاہ سے نکاح کیا ہے اس نے، اسی کی حویلی میں موجود ہے وہ اس وقت، ابھی جا کر اس کی روح کو جسم سے جدا کر دو۔ عالم نے گن نکال کر ٹیبل پر پھینکی اور شاویر سے مخاطب ہوا تو شاویر نے تیزی سے آگے بڑھ کر گن اٹھائی تھی۔ آیا جھٹکے سے اٹھی اور شاویر سے لپٹی۔ شاہ پلیز میری جان، مت کرو ایسے۔ عالم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بیٹی ہے وہ ہماری، پلیز روکیں اسے عالم۔ آیات روتے ہوئے شاویر کا بازو تھام کر بولی تھی، مگر شاویر بازو چھڑواتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آیات دوڑ کر عالم کے پاس آئی تھی جو صوفے پر بیٹھا تھا۔ آیات اس کے قدموں میں گری تھی۔ عالم پلیز روکو اسے، وہ جذباتی ہے، وہ اور کر گزرے گا یہ سب، پلیز عالم روکیں اسے، میں مر جاؤں گی عالم، جو بھی ہو وہ بیٹی ہے ہماری، مت کریں آپ ماں پر اتنا ظلم، خدارا اسے روکیں۔ وہ تڑپ کے روتی ہوئی بولی، مگر عالم نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں۔ ارشمان، ہٹا لو اپنی ماں کو یہاں سے، میں اس پر ہاتھ ہرگز نہیں اٹھانا چاہتا۔ عالم دھاڑا تھا۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر روتی بلکتی آیات کو اٹھا کر خود سے لگایا اور اس کی پشت سہلائی تھی۔ عالم مت کریں ایسا، پلیز عالم، مت مروائیں مجھے،
मत मारे मुझे जीते जी। वो रो रही थी, बिलक रही थी। नायला और समन बेगम भी आंसू बहा रही थी, मगर आलम खामोशी से उठकर ऊपर की जानिब बढ़ा था। तभी आयत की चीख पर वो पलटा था। आयत अर्शमान की बाहों में ही होश से होश गंवा बैठी थी। आलम भाग के इसके पास आया था, अर्शमान से इसे अपनी बाहों में लिया था और फौरन अपने सेल और शाहवीर का नंबर मिलाया था। कुछ मत कहो इसे, अभी हवेली लौटो, आयत की तबीयत ठीक नहीं है, इसने संजीदगी से कहा था। फिर वो सब आयत को लिए इसके रूम में आए थे। यहाँ आकर आलम ने इसे बेड पर लिटाया, जबकि ड्राइवर डॉक्टर को लेने जा चुका था।